بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، انسان چاہتا ہے کہ روزی کے معاملے میں اطمینان سے رہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ پر توکل اور اعتماد کرے تاکہ آسمان سے اللہ پاک کفایت نازل فرما دیں۔ اسی طرح تقوی اور استغفار اگر کرتا ہے تب بھی اللہ پاک آسمان سے بے گمان رزق اتارتے ہیں۔ آج بھی ایک ایسا عمل دیا جائے گا، غیب سے رزق کا انتظام ہو جائے، پروردگار عالم دستے غیب سے روزی عطا فرما دیں، تو اس کا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور ہر انسان عزت اور امن کا بھوکا ہوتا ہے، جس کو بھی آپ دیکھیں گے اس کی خواہش ہوگی، جس سے بھی پوچھیں گے وہ یہی کہے گا، ہے کاش کہ میری کہیں کسی جگہ عزت ہوتی، میرا احترام ہوتا۔ تو جو عزت چاہتا ہے وہ بھی چند آیات مبارکہ ہیں، ان کو پڑھ کر چلا جائے۔ کسی مجلس میں بھی جائے گا تو اس کی تعظیم ہوگی، رفع قدر ہوگی، اللہ رب العزت اس کو بلند مرتبہ عطا کریں گے۔ اسی طرح مشکلات کے حل کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ بڑی سے بڑی مشکلات ہیں اگر زندگی میں، اللہ تعالیٰ ان کو سہولت میں تبدیل کر دیں گے۔ مشکلات کا حل سہل اللہ پاک پیدا کر دیں گے۔ اور اسی طرح کسی سے کام پڑ گیا ہو اور وہ کام نکلوانا ہو، یہ مقصد نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے اور پھر چلا جائے، اس آدمی کے سامنے اللہ پاک اس کو ایسا نرم کر دیں گے کہ وہ کام کرے گا اور کام کرنے پر مجبور ہوگا۔ برادران عزیز، یہ دعائیں بھی ایک خاص اثر رکھتی ہیں اپنا۔ حضرت منصور علیہ الرحمہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، بڑے اعلیٰ پائے کے ولی تھے۔ ان کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، حضرت مجھے 4 درہم چاہیے، 4 درہم۔ اسی مجلس میں ایک یہودی کا غلام بیٹھا ہوا تھا، اس کو اس نے 4 درہم دے کے بھیجا تھا کام کے لیے، اور وہ آ کر حضرت خواجہ منصور علیہ الرحمہ کی خدمت میں بیٹھ گیا، حضرت کا وعظ سننے لگ گیا، دل کو لگ گئی حضرت کی باتیں، تو وہ اٹھا اور اسی وقت 4 درہم حضرت کی خدمت میں پیش کر دیے، اور حضرت نے فرمایا 4 درہموں کے بدلے میں 4 دعائیں دوں گا۔ 4 درہم جو بھی دے گا اس کو 4 دعائیں ملیں گی۔ وہی غلام کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، یہ لیجئے 4 درہم اس آدمی کی ضرورت کو پورا کر دیجئے، اور میرے جو 4 کام ہیں، 4 دعائیں وہ کر دیجئے۔ فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا، حضرت میں فقیر ہوں، مالدار ہو جاؤں۔ حضرت نے دعا کی، پروردگار اس کو مالدار کر دیجئے۔ میں غلام ہوں، آزاد ہو جاؤں۔ حضرت نے دعا فرما دی، اے اللہ اس کی آزادی کی کوئی اسباب پیدا فرما دے۔ اور تیسری دعا کہ میں اور میرا مالک ہم گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اے اللہ ان کی بخشش فرما، اور میرا جو آقا ہے جس کا میں غلام ہوں، وہ میرا آقا یہودی ہے، اللہ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دیں، وہ کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے۔ تو حضرت نے دعا کی کہ اے اللہ اس کے آقا کو، مالدار آقا، اس کو ایمان نصیب فرما دے۔ حضرت نے دعا کر دی۔ اب مجلس برخاست ہوئی اور یہ گھر کی طرف روانہ ہوا، اور دل میں ڈرتا ڈرتا جا رہا ہے کہ آج میرے مالک نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے میرے ساتھ، سختی کرے گا، درستی کرے گا۔ جب یہ گھر پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی ہے، تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ حضرت تاخیر ہو گئی ہے، 4 دعائیں لی ہیں میں نے ایک اللہ والے سے۔ کہا کیا دعائیں ہیں؟ کہا کہ حضرت میں نے دعا یہ لی ہے، 4 درہم دیے، 4 دعائیں لی۔ پہلی دعا کہ میں غلام ہوں، آزاد ہو جاؤں۔
آقا نے کہا جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، یہ دعا قبول ہو گئی۔ فقیر ہوں مالدار ہو جاؤں، 4000 دینار رکھے ہوئے تھے، کہا یہ لے جاؤ۔ 1 دینار 4.5 ماشا سونے کا ہوتا ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کتنے پیسے بنے ہوں گے اس وقت، یہ لے جاؤ۔ اس نے اٹھا لیے اور کہا کہ حضرت میں نے دعا کروائی ہے کہ میرا جو آقا ہے اللہ پاک اس کو ایمان نصیب فرما دیں، تو کہنے لگے کہ پڑھائیے، کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہو رہا ہوں۔ آگے بھی حضرت خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کی دعا تھی، اعلیٰ پائے کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ کے بڑے یعنی قرب والے بندے تھے، تو اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو فرمایا ہاں چوتھی دعا کیا لی؟ فرمایا حضرت چوتھی دعا یہ لی کہ اے اللہ مجھے اور میرے آقا کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ فرمایا یہ میری قدرت میں نہیں ہے۔ آقا کہنے لگا یہ تو میرے بس میں نہیں کہ میں بھی اپنی بخشش کروا لوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اب رات کو وہ آقا سویا اور خواب میں دیکھا، پروردگار عالم نے فرمایا اے میرا بندہ جو کچھ تیری قدرت میں تھا تو نے کر دکھایا ہے، غلام کو آزاد کر دیا ہے، غریب کو غنی کر دیا ہے، اور اسی طرح کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، اور جو میری قدرت میں ہے وہ اب میں کر رہا ہوں، میں نے تیری بھی بخشش کر دی ہے، تیرے غلام کی بھی بخشش کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کی برکت سے بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، لیکن دعاؤں کے ساتھ یقین محکم ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ میزبان رسول ہیں، ایک مرتبہ ایسے ہوا فرماتے ہیں کہ روضہ رسول اللہ کے سامنے ایک آدمی بیٹھ کر دعا مانگ رہا تھا، اور دعا کیا کہ اے رب کریم میں سورۃ اخلاص اور روضہ رسول اللہ کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، مجھے 4000 درہم چاہیے، یعنی سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد کی برکت سے اور روضہ رسول اللہ کی برکت سے تجھ سے مانگتا ہوں، اے رب کریم مجھے عطا فرما دیجئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، فرمایا کہ کیوں اتنے مانگ رہے ہو پیسے؟ کہنے لگے کام آتے ہیں کچھ، میں نے نکاح پہ لگانے ہیں، 1000 سے قرض اتارنا ہے، اور اسی طرح 1000 سے میں نے گھوڑا خریدنا ہے، اور سارے مصارف بتنائے 1000 سے اپنا گزر اوقات کرنا ہے گھر کا۔ تو اسی وقت حضرت نے ایک تھیلی دی جس میں 4000 درہم تھے، فرمایا یہ لے جاؤ۔ اب حضرت نے جب وہ اس کو دے دیے تو مسجد نبوی کی طرف چل دیے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے وہاں 4 تھیلیاں پڑی ہوئی تھی، ہر تھیلی میں 4000 درہم تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تھیلیوں کو اٹھایا، دیکھا کہ 4000 ہیں، تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اے ابو ایوب انصاری، اللہ عز و جل صدقے کا یہ بدل عطا کرتے ہیں، یعنی ایک کا کئی گنا مرحمت فرماتے ہیں، یہ آپ کے رزق ہے، روزی کا سامان ہے۔ اور آگے لکھا ہوا تھا صرف یہی بدلہ نہیں ہے، یہ تو دنیا میں تھوڑا سا وظیفہ اور جیب خرچی ہے، اصل تو اللہ نے اس کا اجر و ثواب آخرت میں رکھا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہیں وظائف ملتے ہیں، یہ وظائف، یہ تنخواہ جو دین کے کام پر ملتی ہے، یہ جیب خرچی ہے۔ اصل تنخواہ ہماری اس کام کی جو اجرت اور مزدوری بنتی ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں پیمانے چھوٹے چھوٹے ہیں، کیا ملے گا ہمیں؟ تو دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات عالی قدردان ذات ہے۔ اگر بندہ کچھ اللہ رب العزت کی ذات عالی کے لیے کرتا ہے، اللہ پاک اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں تو اس کا احسن ترین بدلہ ملنا ہے۔ اللہ رب العزت نے مزید کا وعدہ فرمایا ہے، اور ملے گا اور ملے گا اور ملے گا، یعنی بندہ تھوڑا خرچ کرے، اخلاص ہو، اللہ کی رضا کا جذبہ ہو، تو اللہ پاک بہت کچھ عطا فرماتے ہیں اس کے بدلے میں۔ ایسے کتنے غریب تھے، صرف انہوں نے یہی تدبیر اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مالدار کر دیا ہے۔
مالدار صحابہ کرام، مالدار تابعین میں سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. بڑے سخی دل آدمی تھے. آدمی اگر 5 روپے مانگ رہا ہے تو 500 دیتے تھے، 500 مانگ رہا ہے تو 5000 دیتے تھے. تو بڑھا چڑھا کر عطا کرتے. کہتے کسی مسلمان کا دل خوش کر دو، اللہ پاک جنت میں خوشیاں عطا کریں گے. 1 سال حضرت اللہ کے راستے میں لگاتے اور 1 سال حضرت اپنے گھر میں رہتے اور وہاں تعلیم و تعلم میں لگے رہتے، سیکھنے سکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں. ایک مرتبہ حضرت اللہ کے راستے میں لڑ رہے، ایک آدمی کو پکڑا، قتل کرنے لگے. اس نے کہا کہ میری نماز کا ٹائم، میری عبادت کا وقت آ گیا ہے، جو ان کی عبادت تھی ان کے مذہب کے مطابق. حضرت نے فرمایا جاؤ کر لو عبادت. اب وہ سورج کی پرستش کرنے لگا. سورج کے سامنے جب سر جھکایا تو حضرت فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں اس کی گردن قلم کر دوں، یہ تو ہے ہی بدبخت. تو فرماتے ہیں کہ اسی وقت آیت مبارکہ آواز آئی آسمان سے، اوفو بالعہد، اپنے وعدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں دن قیامت کے پرسش ہوگی. تو فرماتے ہیں میں ہٹ گیا اور بعد میں اس آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا اس دوران. میں نے بتلایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا ہے کہ خیال کرو اس کو نہیں مارنا. تو اس نے کہا اچھا، کتنی بڑا پروردگار ہے جو اپنے دشمنوں کے لیے بھی اپنے دوستوں کے اوپر عتاب نازل کر دیتا ہے. اپنے دشمنوں کے لیے، دشمن تھا میں تو سورج کی پرستش میں لگا ہوا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ پر عتاب کیا کہ کچھ نہیں کہنا ہے اس کو، ابھی کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہوتا ہوں. تو حضرت کی عطا ہر وقت جاری رہتی تھی، پینسل ہاتھ میں اور رک کے اپنے ساتھ رکھتے تھے. جو بھی آیا راستے میں حضرت کو دیجئے، اسی وقت لکھ کے دے دیا. فرمایا جاؤ خزانے سے لے لیجئے. خزانچی کو حکم تھا جو لکھ دوں لوگوں کو دیتے رہو، اللہ کے راستے میں دیتے. اللہ پاک نے بہت کچھ عطا فرمایا تھا. بہرحال جو آدمی یہ چاہے کہ غیب سے میری روزی کا سامان ہو جائے، اللہ پاک دستے غیب سے مجھے مرحمت فرمائیں، اس کو چاہیے کہ روزانہ چاش کے وقت 131 مرتبہ آیت قطب کو پڑھنے کا اہتمام کرے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم. یہ آیت مبارکہ ہے. آیت قطب مشہور آیت ہے سورۃ آل عمران کی. آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کریں. یہ آیت سورۃ آل عمران کی ہے اور آیت نمبر 154 ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اہل مجلس میری تعظیم کریں، میں جب بھی جاؤں تو میری تعظیم کے لیے وہ پورا مجھے پروٹوکول دیں، کھڑا ہونا جو چاہتا ہے دل سے کہ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، یا آپ کسی نمایاں جگہ پہ بیٹھتا ہے، لوگوں کو نیچے بٹھانا پسند کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایسا آدمی جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. خود پروٹوکول نہیں مانگنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ میں جا رہا ہوں، یہاں مجھے خدشہ ہے کہ میری بے عزتی نہ ہو جائے، تو میری عزت کی حفاظت کرنا. تو اہل مجلس سے تعظیم کی نیت کر کے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں میری محبت ڈال دے، تو یہ جائز ہے. 7 مرتبہ آیت قطب کو پڑھ کر جائے، تمام اہل مجلس اس کی تعظیم کریں گے، اس سے محبت کریں گے. اسی طرح اگر آدمی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے تو 40 مرتبہ روزانہ اگر کوئی آدمی اس آیت قطب کو پڑھتا ہے، مستقل پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے، تو زندگی کی مشکلات حل ہوتی جائیں گی. یا تو مشکل پیش نہیں آئے گی تو فوراً حل ہو جائے گی. اسی طرح اگر کسی سے کام ہو، آدمی اس کے پاس جا رہا ہے، افسران بالا ہیں یا کوئی بڑی شخصیت ہے، یا کسی آدمی سے قرض لینے کے لیے جا رہا ہے کہ خدشہ ہے کہ وہ مجھے نہ کر دے گا، کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جاؤ ٹال مٹول سے کام لے گا، تو پھر 2 نفل
پڑھ لے اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد 7 مرتبہ آیت کتب پڑھ کر اس کے پاس چلا جائے، اللہ عز و جل اس کے دل میں کام کرنے کی تڑپ پیدا کر دیں گے، وہ لازماً کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علینا الا البلاغ۔